پہلے تو میں مطلب کہ بالکل چارپائی پہ لیٹ گئی تھی کہ ہاسپٹل تک پہنچ گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا یہ بچے گی نہیں، اور جو پتہ کرنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے تھے، پتہ کرنے کے لیے تھے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ پاک انہیں سنبھال لے۔ تو پھر بھی میں نے اس ٹائم بھی میں نے حوصلہ نہیں ہارا اور میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو پھر دیکھیں آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ موجود ہے رحیم یار خان کی بہادر بیٹی جن کی عمر 30 سال ہے، نام ان کا مہوش ہے۔ ان کی کہانی بڑی زبردست ہے، موٹیویشنل کہانی ہے اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال بھی ہے، لوگوں کے لیے ڈسیبل ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، لیکن وہ شاید ان کی زندگی کو دیکھ کر کہ اپنی زندگی میں یہ کیا کر رہے ہیں ڈسیبل ہونے کے باوجود، تو شاید آپ کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہوگا۔ یہ کریانہ اسٹور بھی چلاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ سلائی مشین بھی ان کے پاس ہے، سلائی بھی سکھاتی ہیں، سلائی کرتی بھی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں اور اپنے والدین کا سہارا بنی ہوئی ہیں۔ ان کی کہانی ہے کیا، کس طرح اپنے کام کو لے کر چلتی ہیں اور کریانہ اسٹور چلاتی ہیں اس حالت میں، اور گیٹ اپ انہوں نے لڑکوں والا رکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، سب جانتے ہیں ان کی زبانیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہوش میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ۔ پہلے بتائیں لاہور کیسا لگا؟ بہت مزہ آیا لاہور میں۔ اسد محمود بھائی جو ہیں انہیں میں اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتی ہوں اور وہ بھی مجھے بہن کی طرح ہی بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمیں لاہور ٹور پہ لے کے آئے، اور ایسے مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے میں نے بچپن میں مانگا تھا کہ بڑا بھائی ہو، لیکن میرے بھائی چھوٹے تھے۔ تو جب سے مجھے اسد بھائی ملے ہیں نا تو میں بہت خوش ہوں، اور وہ ہمیں ٹور پہ لے کے آئے، ایک ایک جگہ دکھائی۔ اتنا میں کہتی ہوں کہ بڑا بھائی بھی نہیں کوئی کر سکتا ہوگا جیسے اسد بھائی نے میرے ساتھ کیا ہے، اور ہماری اتنی کیئر کی ہے اور ہمیں بہت گھمایا پھرایا ہے۔ بالکل جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اسد بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ اردو پوائنٹ پہ بینکر پرسن ہے اور فلاحی ادارہ بھی چلا رہے ہیں، ساتھ ایسے بچیاں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ وہ گھروں کی یعنی کہ راشن بھی لگے ہوئے، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں وہ۔ بیٹا میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ لڑکوں کا گیٹ اپ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکوں کا گیٹ اپ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی نا تو میں نے لڑکیوں والے کپڑے پہنے، تھوڑا عرصہ پہنے، تو جب میں نے فیل کیا کہ لوگوں کی غلط نظریں پڑتی ہیں، تو پھر میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے شاپ بنانی ہے۔ تو مجھے میرے گھر والے نہیں بنانے دے رہے تھے پہلے، تو میں نے پھر لڑکوں والا گیٹ اپ کر لیا، اور مجھے باہر آنے جانے سے بھی مطلب جو روک ٹوک ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو مجھے آزادی ملی۔ تو پھر میں نے VTI ووکیشنل میں جا کے سلائی کا ڈپلومہ کیا، اور اس کے بعد میں نے بہت کچھ تھا کہ میں یہ سلائی سینٹر بناؤں گی یہ وہ، لیکن جب مجھے ہیپاٹائٹس C ہوا اور مجھے سانس کا بھی مسئلہ ہے اور بیڈ سول زخم بھی ہو جاتے ہیں، تو میری زیادہ ویکنس ہوگی، میں بہت زیادہ ہوگی، تو پھر میں سلائی کا کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر انہوں نے مجھے 10,000 روپے دیا، میں نے شاپ بنا لی۔ جیسے وہ کہتے ہیں سوچ میں نے پہلے سے رکھی ہوئی تھی، بس وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعہ بنانا تھا اور بنا دیا۔ بالکل جی، جس طرح بتایا کہ مہوش نے کہ 10,000 سے اپنا کام شروع کیا، اور ماشاءاللہ اس وقت اپنی دکان چلا رہی ہیں، سلائی مشین کا کام کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو سلائی سکھاتی بھی ہیں۔ بہنا جو ڈسیبل ہوتے ہیں بیچارے، وہ آگے بڑھ نہیں پاتے، یعنی کہ اتنے موٹیویٹ نہیں ہو پاتے، تو آپ کے لیے موٹیویشن کیا تھی کہ آپ نے اس ڈسیبل کو، اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ آگے بڑھنے کا سوچا، اور ماشاءاللہ بڑھی بھی ہیں؟ جی، وہ بھی ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکلات ہوتی ہوں گی، جیسے میری زندگی میں مشکلات تھی۔ پہلے آپ نے ان مشکلات کو کیسے ہینڈل کیا اور آگے لے کے چلی؟ پہلے تو میں مطلب کہ بالکل چارپائی پہ لیٹ گئی تھی کہ ہاسپٹل تک پہنچ گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا یہ بچے گی نہیں، اور جو پتہ کرنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے تھے، پتہ کرنے کے لیے تھے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ پاک انہیں سنبھال لے۔ تو پھر بھی میں نے اس ٹائم بھی میں نے حوصلہ نہیں ہارا اور میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو پھر دیکھیں آج میں آپ کے سامنے ہوں، اور ماشاءاللہ سے کریانہ شاپ بنائی ہوئی ہے وہ چلا رہی ہوں، اور سلائی سینٹر اوپن کرنے کا سوچ رہی ہوں، اور ادارہ تعلیم و آگاہی والوں نے مجھے 3 منتھ کا جو سٹارٹ کر کے دیا تھا وہ کلوز ہو چکا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے مستقل طور پہ سلائی سینٹر اوپن کروا دیا جائے، اور میرے جو گاؤں کی بچیاں ہیں وہ میرے پاس آئیں اور سلائی سیکھیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بنے جیسے میں بنی ہوئی ہوں۔ بالکل جی، 10,000 سے کام شروع کرنا ایک لوگوں کے لیے مثال ہے کہ 10,000 سے کوئی بزنس چھوٹا موٹا شروع کر کے اس کو کامیابی کی طرف لے کے چلنا، یہ کیسا سفر تھا؟ بس پہلے تھوڑی مشکلات آئیں، لیکن جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے تو پھر راستے خود بخود نکلتے ہیں۔ تو میں نے ہمت بھی نہیں ہاری اور امید بھی نہیں، اللہ تعالیٰ پہ امید رکھی ہے،
اور ایک اللہ تعالیٰ پہ امید ہونی چاہیے اور ایک خود پہ امید ہونی چاہیے کہ ہاں میں یہ کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی. ماشاء اللہ آپ کا کمیونیکیشن اسکل بڑا زبردست ہے, بڑا اچھا بولتی ہیں. تو کیا اسٹڈی کتنی کی ہوئی ہے؟ میں نے پرائمری تک پڑھا تھا, پھر بس تو اتنا اچھا بولنے کا انداز یہ کیسے ہے؟ یہ بائی گاڈ گفٹیڈ ہے یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کچھ مجھے بڑے بھائی اسد ملے ہوئے ہیں نا, جب میں اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہوں تو مجھے کافی حد تک وہاں سے بھی ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے کہ بولنے کا. اور جو جیسے وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں نا, میری بھی وہی سوچ ہے کہ میں دوسروں کے لیے ویسے ہی کام کروں گی. تو والدین کو کتنا فخر ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو سب سے بڑی بیٹی ہے اس نے ماشاءاللہ ہمت کی, بہادری دکھائی اور ماشاءاللہ گھر کو لے کے چل رہی ہے. جی پہلے تو والدین بھی کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر پائے گی, ہم ہیں جب تک زندہ سنبھال رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اب جب سے میں یہ کر رہی ہوں تو میرے والدین بھی کہتے ہیں کہ یہ بیٹے کی طرح ہے ہمارے لیے, اور وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمت نہیں ہاریں اور آگے بڑھیں. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا یہی پیغام ہے آخر میں بھی کہ جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں نا, والدین ان کو سپورٹ نہیں کرتے. کچھ والدین تو والدین کو چاہیے, یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے, وہ خود ایسے بن کے نہیں آئے ہوتے, تو انہیں سپورٹ کریں اور انہیں آگے لے کے جائیں, وہ بھی اپنی زندگی بھرپور جئیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے, تو اللہ نے جیسا بھی بنا دیا اس میں بھی کوئی مصلیحت ہوتی ہے. یہ ہم خود نہیں بن کے آئے ہوتے, ہم کسی پہ بوجھ نہیں ہیں. ہم بھی یہ ہمت رکھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا ہو. ہمیں بھی کوئی نظر انداز جو کرتا ہے نا, ہمارے بھی دل پہ لگتی ہے کہ ہم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسی بہت سی باتیں ہم نے بھی سنی ہوئی ہیں. تو میں معذور بچوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ ہمت نہیں ہاریں. لوگ تو کہتے ہیں, جب لوگ کیا کہتے ہیں یہ ہم کہنا سننا چھوڑ دیں گے نا, تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور اپنی منزل تک پہنچیں گے. ناظرین, آپ نے مہوش کی خوبصورت باتیں سنی, خوبصورت گفتگو آپ نے سنی, ان کی زندگی کا سفر آپ نے جانا کہ کس طرح کٹھن راستوں سے ہوتے ہوئے آج یہ اس مقام پہ ہیں کہ ماشاءاللہ اپنا سٹور چلا رہی ہیں اور سلائی مشین کا بھی کام کر رہی ہیں, سیکھتی ہیں, لوگوں کو سکھاتی بھی ہیں, کرتی بھی ہیں. پیغام ان کا یہی ہے کہ اپنی معذوری کو کمزوری نہ بنائیں. آگے بڑھنے کا جب آپ سوچیں, ٹھانیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد خود کرتا ہے. اور اس کے سب سے بڑی مثال مہوش آپ کے سامنے ہے کہ لڑکوں کا گیٹ اپ انہوں نے دھاڑا اور آج یہ اپنے رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں محنت اور مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بنی ہوئی ہے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.